فرمایا انسان مشکل میں، ایک اس کا معنی یہ ہے، اور ایک اور معنی بھی بیان کر دوں اگر اس کے معنی علماء نے بہت سارے لکھے ہیں، لیکن مطلب کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان نے مشکل کو خود قبول کیا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور وہ کیسے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آپ اس آیت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری امانت ہے، کون بوجھ اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا میری امانت ہے، کون اس کا بوجھ اٹھائے گا؟ زمین نے انکار کر دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، سمندر نے انکار کر دیا، ہوا نے انکار کر دیا، درختوں نے انکار کر دیا، باقی ساری مخلوق نے انکار کر دیا، انسان کہنے لگا میں چکنا۔ اور یہ امانت تھی کون سی؟ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اس امانت سے مراد خدا کا دین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس دین کے اندر جتنے احکامات ہیں، فرمائی ہماری امانت تھی، اس بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ فرمایا کسی نے نہیں اٹھایا، انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ باقی کوئی بھی نہیں بولیا، اے بولیا انہیں جان بوجھ کے اپنے گال پایا ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اب کوئی یہاں سے یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دین پھر مشکل ہے، وہ یہ نہ سمجھ لے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، میرا دین تو آسان ہی بہت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو، دین پر عمل کرنا آسان ہے، نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، اور میں گال کروں تو بند کروں، نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں، میرا پتر داڑھی رکھنی بھی سوکھی، پگڑیاں بننیاں بھی سوکھیاں، یہ کام سوکھا ہے، سٹیج تے بیٹھ کے عقیدہ بیان کرنا اوکھا ہے، دین دے دشمنوں کو جواب دینا اوکھا ہے، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو میں جملہ بول دینا، خادم رضوی بننا اوکھا ہے، بابا الیاس قادری بننا اوکھا ہے، اور نعت خان بننا سوکھا ہے۔ علماء کا کام مشکل ہے، اسی بات سے ملفوظات مہریہ کے اندر پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تائیدار گولڑا، آپ نے اپنے ملفوظات شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے، آپ نے فرمایا یہ جو جہاد ہوتا ہے نا، جہاد، اس کے اندر جو بندہ شہید ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے نا، جو بد مذہبوں کا رد کرتا ہے، اس کا ثواب جہاد والوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا وہاں پر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک نے تو غالبانہ ہی آنا ہے، کافر مر گیا تو مغرورت تھا کہ یہ مسلمان مر گیا تو شہید ہو گیا، فرمایا وہاں یہ بات ہے، وہاں بھی اسلام اور باطل کی لڑائی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، جب وہ حق بیان کرتا ہے نا تو اتنی کافر کو تکلیف نہیں ہوتی جتنے بس اوقات اپنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب تینوں یہ گل نہیں کرنی چاہیے، تو مسئلے کیوں گل کرنا ہے، مولوی صاحب تینوں کیڑی لوڑ ہے گل کرنی، وہ سارے کلمہ پڑھ دینے، اوئے ہٹ پائے پیچھے، بولا سبحان اللہ جڑے جگ دے بیٹھے، بندے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس واسطے علماء کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے جناب، اپنے بھی ہیں ناراض ہم سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، ان کے گل کام تین کی وہاں کون سا گل کام کھوا کے تم کو راضی کروں؟ عالم کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، یقین کرو۔ اچھا چلو میں اگلی ہوں نہیں، یہی کہوں گا، اگر آپ کے علماء جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے صحیح العقائد، صحیح العمال، صحیح الافعال، اتنے شرطاں جی، چونکہ نیرا داڑھی ٹوپی مولوی ویکھ کے نہ ہن مولویاں دا عقیدہ بھی دیکھنا پوسے، پیراں دا عقیدہ دیکھنا پوسے، نہ تھانا تے نقیباں دا عقیدہ دیکھنا پوسے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ میرے سر کا تاج ہے، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کی عزت کروں گا، میں کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دوں گا۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ساڑھے سٹیجاں دے بہ کے خلاف بھی ساڑھے بولتا ہے، میں دب کے رکھا، کوئی چھٹی نہیں ہوئے گی، میں بھامے کو مسجد تے امام رکھے تے بھامے مڈو نہ رکھے، پینڈ کے چوری صاحب کو تکلیف ہو یا کسی جوتا گانٹنے والے کو تکلیف ہو، میں تمہاری تکلیفوں کا ذمہ دار نہیں، میں دین کا ذمہ دار، میں اس کے ساتھ دو نفری نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ یہ اصل بات ہوتی ہے
اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اس واسطے یہ علماء کی ذمہ داری بڑی سخت ہوتی ہے. اب پورے پنڈ کے اندر اللہ کرے تمہارے پنڈ کے سارے بندے نمازی بن جائیں, میری دعا ہے, سارے حضور کے سچے عاشق بن جائیں. اللہ, ورنہ پنڈ کے اندر کئی بندے شرابی بھی ہوں گے, کئی بدکار بھی ہوں گے, کئی ڈاکو بھی ہوں گے, کئی چور بھی ہوں گے, کئی بہنوں بھائیوں کا حق بھی کھاتے ہوں, ماں باپ کے نافرمان بھی ہوں گے, ایکس وائی زیڈ علماء کے مخالف بھی ہوں گے, ہوتے ہیں نا جی. اب مولوی صاحب نے تو تقریر کرنی ہے, ماں باپ کا جو بھی دشمن ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. ہوں جڑا ماں پیو نوں تکلیف دیندا ہے وہ آکھے گا مولوی تینوں کیڑی لوڑ پئی ہے تقریراں کرن دی, تو ہور نہیں کر سکدا. یہ دا مطلب ہے کہ تو غلطی ٹھیک نہیں کرنی, میں تقریر بدل دیواں. سبحان اللہ. کوئی شرابی ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی, مولوی صاحب کیڑی لوڑ پئی ہے شراب تے تقریر کرے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی غلطی ٹھیک نہیں کری, ہم تقریریں بدل دیں. ایک بندہ سودی کام کرتا ہے, ہم نے سود پہ تقریر کر دی, ساڑھے مخالے پڑ جائے گا. مطلب تو نے اپنی حرکت ٹھیک نہیں کری, ہم دین بدل دیں. میرا پتر, دین تیرے مزاج کا نام نہیں ہے, دین محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے, اللہ کے فرمان کا نام ہے. ہائے ہائے, وہ شاعر کہتا ہے نا, وہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, وہ کہتا ہے لاکھ بدلے زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے زمانہ مگر قرآن نہ بدلا, یہ نہیں بدلا جائے گا بھائی, تو جتنا مرضی زور لگا لے. اس واسطے مہربانی کرو, لوگ تو خواہشات نفس کے مطابق چاہتے ہماری زندگی بسر ہو, نہیں. اب سمجھ آئیے, انسان اس مشکل کو اس نے پسند کیا, عمل کرنا دین پر اور دین کو سنبھالنا یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا. اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے, جیسے کربلا کے سید نے دی ہے. اتنی قربانی کی جرت ہو تو پھر بندہ دین کو قبول کرے, اور اگر قبول کیا ہے تو سیدھا میدان ہے چاہ. نہیں توجہ فرما رہے آپ, بس اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں چھوٹی سی ایک بات کہہ سکتا ہوں. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میری طرف سے مشورہ ہے, کبھی بھی دین کے مخالف نہ بننا, ورنہ ذلیل ہو جائے گی. میری بات لکھ لو. اور کبھی بھی دینداروں کے مخالف بھی نہ بننا, ورنہ آپ ذلیل ہو جائیں گے. کبھی ایسا نہ بننا کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے یہ مسجد کی رونق ختم ہو جائے, نمازی کم ہو جائیں, یا دین کے معاملات کے اندر بگاڑ پہ. کبھی ایسا نہ بننا. ایسا گندا وجود اسلام کو پسند ہی نہیں ہے. ہمارا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں آؤں مسجد میں رش بڑھ جائے, جب میں آؤں پیار بڑھ جائے, لطف بڑھ جائے, لوگ قریب آ جائیں. وجود خیر ہونا چاہیے. اور بالخصوص اسلامی معاملات میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہمیں اس کی معلومات نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو کرتا ہے پھر وہ ذلیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں, 1 سال پہلے کی بات ہے, اسلام کے نام لینے والے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے, ان کے اوپر کیسا ظلم و ستم کیا گیا. میں بالکل یہ باتیں کبھی سٹیج پہ نہ کرتا, لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں, تصویر کا ایک رخ تو دکھانا ہے نا آپ کو. حالانکہ نہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق ہے, تعلق کا مطلب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں, نہ میں ترجمان ہوں, لیکن عقیدے کا, مسلک کا, محبت کا, عشق کا تعلق ہی تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ رکنیت جیسی ہوتی ہے, ہر بندے اپنا شوق ہوتا ہے. ہم بالکل مخالف نہیں, اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مجھے دکھ ہوتا تھا, اور یقین کرو ہم بڑے پریشان رہتے تھے کہ یار یہ لوگ کیوں ان پر ظلم کرتے ہیں. یہ آخر حضور کا نام لیتے ہیں نا, آخر حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں نا. نہ انہوں نے کرسی مانگی, نہ سیٹ مانگی, نہ حکومت مانگی, کچھ بھی نہیں مانگا. وہ کہتے تھے حضور کے دشمن کو جواب دو. جب یہ نہیں مانتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے, ہم آپ تک پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. دھرنے جناب شروع ہوئے تو اس وقت جی یہ ایمبولینسوں کا راستہ رک رہا ہے, بچوں کے سکول کا کیا بنے گا, ہماری معیشت ڈوب جائے گی, ہم بیرون ملک والوں سے تعلق کیسے توڑ دیں, اس طرح ملک نہیں چلتا. یہ ہمارے خان صاحب بھی بڑی باتیں کرتے تھے. میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دیتا ہوں, ہم نے بڑا کہا تھا یار ان لوگوں کی بات سنو, ان کا کوئی مطالبہ غلط نہیں ہے, وہ بیٹھ کے بات کر لو. نہیں, نہ میڈیا دکھاتا تھا نہ کوئی اور, ان کو دبایا گیا جیسے دبانے کا حق ہے. لیکن یاد رکھو رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی نہیں دبا سکتا. آج بھی وہ ویسے ہی ہیں, لیکن 1 سال نہیں گزرا, حکومت بھی گئی, ضلالت بھی آئی, اسی طرح پرچے بھی ہوئے, اسی طرح راتوں کو اٹھایا گیا,
उसी तरह जेलों में डाला गया, उसी तरह जलील किया गया, लित्तर खाए, डंडे खाए, शैल और आंसू गैस फेंके गए। क्या मतलब? तुम कुर्सी के लिए थे और वो लोग मोहम्मद मुस्तफा के लिए। ये सिर्फ तुम्हें मैं याद दिला रहा हूं। अब बताओ ना खान साहब, अब बताओ, तुम कहते हो मैं मुल्क जाम कर दूंगा, मैं ये कर, मुझे ठंडे दिल से मेरी जान ये बता दो, अब बच्चों का नुकसान नहीं होगा? मुझे सिर्फ ये बता दो एम्बुलेंसों का रास्ता नहीं रुकेगा? मुझे बता दो कि मुल्क की मईशत तो पहले ही तबाह हो चुकी, आपके 4 साल दौर का बड़ा फैज है, क्या अब दोबारा कुछ नहीं तबाह होगा? अब आपको कुछ नहीं याद? हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है, अब रोशनी हासिल करो। हमने कहा था कि दीन दुश्मनी ना करना, हमने कहा था दीनदारों पर जुल्म ना करो, तुमने तो स्टेट गोलियां चलाई थी। उस वक्त तो ये शेख रशीद भी कहता था और फुआद भी कहता था नहीं नहीं ये लोग एक जत्था आ जाता है। आज तुम्हें जत्था नहीं, तुम्हें फितना कहा जाता है, तुम्हारा मार्च नहीं खूनी मार्च कहा जाता है। और तुमने जैसा फौज को टारगेट किया आज तक किसी ने नहीं किया। अपनी फौज को तो छोड़ दो, कोई एक इदारा तो बचा दो। तुम्हारे हक में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अम्मा जैसी प्यारी लगती है, और तुम्हारे मुखालिफ आ जाए हुई 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 ये किसी के एजेंडे पर है, ओ बास करो तू किड़ा एजेंडा लेके आ गया। आवाज कमजोर वाली है, ये मैं याद तो करवा सकता हूं ना। खुदारा मैं यहां पर ये जरूर कहूंगा, हमारे फौज के इदारों से लेकर जूता गांठने वालों तक जितने के मुल्क में रहते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अपने मुल्क से मुखलिस हो जाओ। इस मुल्क की मईशत तबाह और यह खुदा के लिए अपनी कुर्सियों को पीछे फेंको, मिल के बैठो, सर जोड़ो और कम अज कम यार इस मुल्क के साथ मुखलिस हो के मुखलिस फैसले करो। तुम कर्जे उतार सकते हो, जितने खर्चे हो रहे हैं ना, अभी पार्लियामेंट में जैसे खरीदो फरोख्त हुई है और वो कहते हैं लोटों की, उनकी जुबान में, मैं नहीं कहता मैं बंदे को लोटा क्यों आका, तो वो कहते हैं लोटे बिके ने 20 करोड़ दे, मैं कहा 8.5 लोटा हूं भी 55 रुपए का 20 करोड़ का लोटा पता नहीं केड़े लोटे ने जनाब, अबे जी पार्लियामेंट के वाशरूम के इसलिए बहुत महंगे होते हैं। ये मतलब आप खुद कहते हैं, हमें तो कोई हक नहीं है कि हम कहें। अल्लाह मुआफी अता फरमा दे, इस उम्मत पे मेहरबानी फरमा दे, मेरे पाकिस्तान पे मेहरबानी फरमा दे। जितनी खरीदो फरोख्त होती है, जितने जलसों पे खर्चा हो रहा है, जितना इनका रोजाना का प्रोटोकॉल है, जितनी महंगियां गाड़ियां, एक एक गाड़ी पे दे, एक एक जलसे का खर्चा दे दे, 1 साल के लिए अपनी ये सारियां ये जो डैशबाजियां खत्म कर दें, तुम्हारे मुल्क के कर्जे वैसे ही उतर सकते। लेकिन इस मुल्क के साथ मुखलिस अभी मुझे कोई नहीं नजर आया। आप दुआ करें अल्लाह मेरे मुल्क पर फजल समझ आ रही है। ये सिर्फ मैंने याद करवाना था और मैंने याद करवाया, ठीक है। और ये सजा किसकी मिल रही है? बाबा जी खादिम रिजवी ने कहा था, बाबा जी ने कहा था या अल्लाह हम तेरे दीन के लिए और तेरे मुस्तफा के लिए निकले हैं, लेकिन ये गुलाम हैं अंग्रेजों के, उनके कुत्ते नहलाने वालों की नस्लें हैं, ये हमारी बात आज नहीं मान रहे, अब इनको जलील कर। मैं क्या अल्लाह के वली की जबान से निकला था बेटा, देख लो 1 साल नहीं गुजरा, तुम्हारी जलालत पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारी जलालत पूरी दुनिया देख रही है। अब भी मौका है, अब भी मौका है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए, हुजूर से वफादारी कर लीजिए। उस वक्त तो कहते थे हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक कैसे तोड़े, आप कहते हैं हम कोई गुलाम हैं। मैं क्या हूँ समझ आइए ही, हम भी कहते थे हम गुलाम नहीं हैं अंग्रेजों के, अगर हैं तो मोहम्मद मुस्तफा के। भाई ये इतनी बात थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह अकबर, मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? समझ आ रही ना? इसलिए मैंने कहा कि मौलवियों का शोभा बहुत होता है, हो सकता है कई बीच बैठे हों जिन्होंने छुरियां चली, मौलवी साहब ने ये बात क्यों की है, और जाओ तू रिश्ता कर ला जरा करने। अगर कोई बैठा है मैं खुले लफ्ज़ां दे नाल कह रहा, जाओ तू जरा उत्ते रिश्ता करने ही कर ला, साडा तेरे नाल ताल्लुक नहीं, साडा कल भी मुहम्मद मुस्तफा दे नाल ताल्लुक नहीं, आज भी मुहम्मद मुस्तफा दे नाल। तवज्जो। तो ये मैंने इसलिए बात की है कि अगर कोई बैठा है ना डिंगे शाह, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, कोई पाटे खां, अपने आप को सेट करे, तो किसी भूल में है, तुम्हें यही था कि हक कहने वालों की जबान बंद हो जाएगी। ओ बड़ा यजीद बात ना कर छड़िया, तू साता निक्के निक्के बच्चे हो, कैसे बंद कर सकते हैं?
آپ سے بات نہیں ہوگی، لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہے ہیں اور ان گندے لیڈروں کے پیچھے یہ نہ دینا منہ نہ متھا تے کھوتا پہاڑوں لتھا، ان کے لیے تمہیں غصے آتے ہیں، کاش کہ غصہ محمد مصطفیٰ کے لیے۔ مجھے پتا ہے یہ بعد میں چوچنا ہوگی، قاری صاحب ہوگے تو میں نے دسی ذرا کہ موڑ بھی میں نے سدے انشاءاللہ فریاں جمانڈ کے جاتا تماشا بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا لوگوں نے، یہ جی ہماری پارٹی ہے اور چل ہے پارٹی اپنی چوک تک دفاع ہو جا۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں رکھ اپنی پارٹیاں، لیکن صرف دنیا کے لیے اصل پارٹی محمد مصطفیٰ کی پارٹی ہے۔ میں جو نکتہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ دین کے ساتھ پنگا نہ لینا، مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو مک جاؤ گے۔ دین کے دشمنوں کو ہم نے پنجابی چادر رولدیاں دیکھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ رولدیاں دیکھے ہیں۔ کل تک اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ان اسلام آباد بڑا نہیں دیں دے پر دف ہو۔ اللہ اکبر، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے میری دعا ہے اللہ کر کے انی ہوئے ہارٹ اٹیک ہوئے تب مر نہیں، نہ ہو سے نہ ہوگا، دادا خوف کرو یار، ان لوگوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ کاش کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا پیار آ جائے، آ جائے۔ یہ صحیح ہے، بعد میں جو چو چو کرنے والے چو چڑا کے ہیں نا، کسی بھول میں نہ رہنا، لیکن واپس پلٹیے۔ لقد خلقنا الانسان فی اللہ اکبر۔ آئیے، ٹائم میں بہت گنجائش کم رہ گئی ہے، گھنٹہ تو پورا ہو گیا ہے، لیکن چلو اگلی بات مکمل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں، مجھے ایک دوست نے پوچھا بھی تھا، مجھے یاد بھی آگی، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ تصویروں والے اشتہارات کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں ضرور مسئلہ بتانا ہے کہ تصویر والا اشتہار بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ نہیں بنانا چاہیے، اور پھر بس اوقات مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں، اور نہیں یہ وضو خانے چلایا ہے، وہ میرا پتر ہے مسجد تو ہے نا، آپ مہربانی فرمائیں تصویروں والے اشتہار نہ بنایا کریں۔ تصویر پرنٹ جو ہو جاتی ہے منع ہے۔ اب بس اوقات یہ بھی دلیل ہوتی ہے مولانا، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب کلہ نام لکھا جائے نا تو اتنے لوگ متوجہ نہیں ہوتے، تو جب وہ آپ کی فوٹو دیکھتے ہیں نا تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہاں سمجھ صاحب آ رہے ہیں، بلے 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 بلے۔ وہ میں نے کہا یار آپ مہربانی کریں، یہ رواج ڈالا ہے تو تبھی ہوا ہے، مہربانی کریں یار، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، ہماری شریعت اجازت ہے، اب جب نہیں دیتی ہے تو میرا فوٹو لگے، کوئی آوے کوئی نہ آوے، نہیں کبھی اجازت نہیں۔ میں تو میں رہا، میرے پیر کی فوٹو بھی نہیں لگ سکتی، صحیح بات، اور میرے پیر نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، فرمایا میری تصویر نہ اشتہاروں پہ لگائی جائے نہ دکانوں پہ لگائی جائے۔ میں بھی بارہا مرتبہ روک چکا ہوں اور آپ کو بھی روک رہا ہوں۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے، نہیں آج مسئلہ نہ پوچھو، آئی تاپا چھپائے ان کی دیں بستی نہ ہو جائے، ہاں بس اوقات یہ بھی کوئی آج بھی تو پوچھن کا سواد ہونا ہے، نہیں توجہ فرمائی، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور میں نے جو بتایا ہے یہ بھی بڑے محبت کے زاویے میں بتایا تاکہ دل بھی نہ ٹوٹے اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، تو مہربانی فرمائیں تصویروں والے اشتہارات نہ بنیں۔ پھر دلیل فلانے پیر تو فلانے پیر، ان نہ پیرا تو ساڈا اے راہ لے لے، ہمارے لیے کوئی پیر اور کوئی مولوی دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے، منع ہے حدیث شریف آپ نہ لگایا کریں صرف تصویروں والے۔ کیا میں امید کروں انشاءاللہ مولوی والی ہے کہ جٹاڑی؟ جٹاڑی جٹ جدو انشاءاللہ آخرت ہونی، یہ جٹ تمہارا برادری نہیں، ذمہ دار جدو انشاءاللہ آخرت پکا ہو جائے، مولوی پیر جدو آخر میں کئی بار پھر جائے، کیوں بھائی؟ اس واسطے ذرا سدھے ہو جاؤ آپ حضرات، دھیان رکھیے گا، اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا میں گفتگو کو نہ سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ انسان مشکل میں آیا ہے، کس میں آیا ہے؟ مشکل میں، اسی واسطے اس انسان کو کہا گیا انسان صبر کر لے۔ فرانسیسی والے تھک چکے ہیں، بوڑھے چھوٹوں کے سرکار چوکڑیوں میں ناراض نہ ہونا، آپ بالکل مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا یہ سستی کی علامت ہے، اس لیے میں نے کہا انسان کو صبر کا کہا گیا ہے۔ انسان تو صبر کر لے، ہر مشکل جو بھی آ جائے صبر کر لے، انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت اللہ عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد میرے رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فرمایا کیا یہ انسان یہ
سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. گل آ گئی نا. اور میں انسان وہ تو سمجھنا تیرے کو قابو نہیں کر سکتا, یہ ایک بادشاہ قابو ہوگی. زوروں والی آپ حضرات, بادشاہ وقت تھا سائیں ہند قابو کیتا ہے, وہ بیچارہ نار دا پول نہیں پہ ٹپ سکتا. انسان تینوں قابو کرنا چاہیے اور کئی کوئی نہیں. نہیں توجہ فرما رہے. اس کا مطلب سن لو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرا کرے. کسی غریب پر ظلم نہ کیا کرے, کسی کا حق نہ کھایا کرے, بہنوں بھائیوں کا بھی حق نہ کھایا کرے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا؟ یحسب ان لن یقدر علیہ احد. اور اگلی بات یقول اہلکت مالا لبدا. اور بس اوقات انسان یہ بھی کہتا ہے اور میں بڑے خرچے کیتے ہوئے نے. اس کے کئی معنی ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میں پیسے ہی بڑا دیتا ہوا ہے, وہ پیسے والا مردہ نہیں. سمجھ نہیں آئی, جو پیسہ خرچ کرے کیا وہ مرتا نہیں؟ اگر پیسے والا زندہ رہتا نا تو فرعون اور نمرود کبھی نہ مرتے. مر گئے سارے موت گئے. گل پیسے دی نہیں ہے, توجہ ہے نا. میں نے کہا تو جتنا مرضی پیسہ دے لے, اتنا تھوڑے پیسے دیتے سن گئے. یہ تو کیا سمجھتا کہ میں نے پیسہ لگا دیا؟ اب دیکھو اگر اس صورت کی تفسیر دیکھو تو لگتا ہے یہ ساری ان پہ افیکٹ ہو رہی ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ رب العزت فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا, میں نے بڑے خرچے کیے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور اس میں علماء تفسیر نے لکھا ہے, فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اللہ کی راہ میں خیرات کرے, دل میں نیتوں کو لوگ کہیں بڑا خرچہ کرتا ہے, تو فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے گا کہ مال تو بڑا خرچ کیا پر لوگوں کے لیے, کاش کے مالک کے لیے, اپنے رب کے لیے مال کو خیرات کیجیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا, یحسب ان لم یرہ احد. فرمایا کیا انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا؟ بولو تو صحیح نا. تو کیا یہ سمجھتا ہے تجھے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا؟ اور تیرا رب ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں. زمین گواہ بن رہی ہے. پھر تو اکڑتا ہے کس بات پر بھائی؟ کیا خوبصورت کلام انسان کے ساتھ کیا گیا. اس واسطے ذرا واپس پلٹیے, میں اس بات کو بڑی جلدی میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور میرے عزیز جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں نا, پہلی بات جتنا بھی مال ہے پہلے چھان بین کر لو کہ مال حلال ہے, چھان بین کر لو. اور اگر مال حرام کی آمیزش ہے اس کو آج بلکہ ابھی سے پہلے دور کر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ورنہ مہلت نہ ملے گی. اور دوسری بات, جن کے پاس مال و دولت ہے, حلال ہے, نوکری ہے, زمیندارہ ہے, سب کچھ ہے, کاروبار بھی اچھا ہے, کوئی بیٹے باہر گئے ہوئے, بڑا مال و دولت ہے اللہ نے دیا, اپنی ٹس مچتے نہ لا, 500 ٹرالیاں سٹائیاں, ایڈا اچا ڈیم پایا تے مکان بنایا 4 منزلہ, اتتے آدھا من فضل ربی, گواڈی ذلیل ہوندے پین, گلی دا پانی بند ہے, تو بیٹھا ہے جناب جی میں باندر ٹرالی تے بیٹھا ہوندا. خدا دا خوف کر یار. سبحان اللہ, گل صحیح ہے جی. یہ میں نے کی ہے, یہ بہت اونچا بیٹھا, ایڈا اونچا تھڑا بنایا ہے, یہ میں بولوں گا کوٹھے تے بیٹھا. خدا کا خوف کرو یار, تمہیں پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں ہے. جتنا خرچہ تم نے اپنے مکان پر کیا ہے 10 مکان غریبوں کے بن سکتے تھے, لیکن کون بنائے بھائی؟ اس واسطے مہربانی کرو, غریبوں کے اوپر بھی شفقت کرو میرے بھائی. ہماری یہ بڑی خاص باتیں ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے, جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے, زمیندار اچھا ہے, پیسہ ہے, حلال کا ہے, اپنے رشتہ داروں میں اڑوس پڑوس میں بندے تلاش کرو غریب, 1 2 3 4 جتنی توفیق ہے ان کا راشن لگا دو. صرف 5 سے 6 ہزار کا راشن, صرف 5 سے, میں زیادہ نہیں کہہ رہا. ہوں تو 550 روپے کلو تو گھیو ہو گیا ہے, ایسے ہی ہے نا جی. اور ابھی پیٹرول بڑھنے والا, دیکھنا یہ 1000 پہ جانے والا. یار خدا کے لیے کسی غریب اور اپنے رشتہ دار, حدیث میں پتہ کیا ہے
फरमाया जब कोई अपने गरीब रिश्तेदार को देता है अल्लाह डबल सवाब देता है, एक सदका देने का, एक रिश्तेदार को देने का। आप मेहरबानी फरमाएं। हमारे यहाँ महफिल होती है ना तो बसाओं का 3-3 गलियों तक लाइटिंग होती है। मैंने कहा ये मस्जिद पे हो गई ठीक है, बाकी जितनी लाइटिंग का 30-40 हज़ार रुपया है इसको मेहरबानी करके इकट्ठा कर और 40 हज़ार 6-6, 7-7 हज़ार का एक एक पैकेट बना, पूरे गांव के अंदर गरीब तलाश करके उनके घर में दे के जो है सबक रात की मेहरबानी करो यार जिनके पास है। और हाँ यहाँ ये याद रखना, जब किसी गरीब को देने जाना है तो कोशिश करें दिन में ना जाए, कोशिश करें ऐलान ना करवाएं, कोशिश करें तस्वीरें बना के फेसबुक पे न चढ़ाएं, कोशिश करें अखबारों में ना दें, खबरों में ना दें। आप जब दे दें चुप करके रात को दे दो, या उन्होंने आखो भी यार मेरी गल सुन फलां दुकान ते सौदे पैनी चुप करके ले आ, तैनू पता हो उन्होंने पता हो या तेरे रब को पता हो। यार गरीबों का लोग पहले ही बहुत तमाशा बनाते हैं गरीबी का, मेहरबानी कर यार। और कोशिश करके ना नाल को 500-1000 भी दे देता कर, को सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, बस औकात उसको जूते की भी ज़रूरत है, कपड़े की भी ज़रूरत है, और यार किसी को कोई दवाई की ज़रूरत होती है, उसकी अपनी ज़रूरियात भी हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इस बात को ज़हन में रखें। कितने बैठे हैं यार, जितने बैठे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ 30 बंदे बैठे हैं जिन पर अल्लाह का फजल है, अगर आप एक एक बंदा ही ले लें तो कितने घर गए? 30 घर तो गए ना जिनके ऊपर आज मेहरबानी हो जाएगी। यार एक एक घर तो ले लो, एक एक मेहरबानी करो यार खुदा के लिए, अल्लाह की मखलूक पर रहमत फरमाओ यार। पता नहीं कितने गरीब और रिश्तेदारों में होते हैं। आप मेहरबानी कीजिए, किसी को दवाई लेकर दीजिए। होता पता क्या, को गरीब फौत हो जाए ना तो चलो साहब ऐलान करवा देते, यार उनको कहना कफन मैं दे दूंगा। मैंने कहा मरने के बाद नया सूट पहनाता है, कभी जिंदगी में कोई लट्ठे का सूट इसको लेके दिया था? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देना, मरने के बाद अतरियत खत्म थे, मैं चलो 4 देगा पका देगा, खावनियां भी तो तुसान है, भीड़ भी आप ही जानिए इन्हें। मज़ा तो तब आता ना वो जब जिंदा था तो 4 देग 6000 की एक देग बनती है तो 24,000 रुपया होते तो 4 महीने सब टप जाने थे। नहीं तवज्जो, क्या मैं उम्मीद करूं कि थोड़ा मेहरबानी फरमाएंगे? समझ आ रही है? और कोशिश करें अपने माल को हलाल करें, बहनों भाइयों का हक न खाएं। समझ आई? 4 मंजिला कोठी बन गई आगा मैंने फजले रबी सरी वाला बिच्छू पैदा वदर भट्ठे वाला ते बिच्छू पैदा वदा क्यों किसी भी हैं सारियां इट्टा पिछली पुली दियां वेच पाइयां नहीं आ रहे थे उत्तू मोड़ लिखते याद आ मेरे फजले रबी ओ खुदा दा खौफ करो भैया, जमीन काबू की थी खलोता भेड़ा फिरावा दी बेशक। क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? इस वास्ते मेहरबानी फरमाओ। बस औकात ना, इधर देखिए मेरी तरफ, एक बात है अगर आप महसूस ना करें तो कर दूं। कई मुआशरे के बुढ़े बंदे चिड़ियां दाड़ियां ले बाबे तवज्जो फरमाओ भी तुम्हारी बारी आ गई है, नाराज ना हो सो, ठीक है, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बाबे बड़े कीमती लोग होते हैं, लेकिन बस औकात इनमें भी कहीं खराबी तो होती है ना। सट करो, अपनी बेटी की शादी करके ना उसके घर में नहीं जाते ये पीछे, जितने बुढ़े पे शायद को जाता हो ये जावन तो मैं ठीक है घर का पानी नहीं पीता, हराम है क्यों नहीं पीता? जादू की तो है और तू प्यो है नहीं कारी साहब मैं धी के घर वैसे नहीं जाता, धियां के घर नहीं जाना चाहिए, उधर बड़ी पीना मैं हराम कर देना। मैंने कहा पता नहीं तू किसका दीन पढ़ के आया है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जिस मोहम्मद का कलमा हमने पढ़ा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब किसी सफर पे जाते थे तब भी अपनी बेटी के पास जाते थे, जब आते थे तब भी बेटी के पास। तू कैसा बाप है मुझे बता ना। नबी पाक हर नमाज टाइम अपनी बेटी के घर जाते हुए नमाज पढ़, तू क्या प्यो है? मैं बेटी के घर के पहले की तो मैं हराम समझता हूँ। मैं बाप आमन में गाल तदास है, बेटी का एक गिलास तो तू हराम समझता है, उसी बेटी दे 2 किले दब्बी बैठा है वो तेरे वास्ते हलाल है, दे ना विरासत दे विचों। ओ जवानों तू संत बोलो, बाबियां कोई नहीं बोलना, मसला कुराड़ा है कमाल वाली। ओ नहीं मौलवी साहब तू तो मौलवियां नहीं गल्लां करना, ते मैं कह चल तू बंदे वाली करके देख, तू सानू मौलवियां नहीं समझना। ओ यार ये ना ये जी जमीन होती है ना ये भैणा बिरावां नूं तोहफा दे दिया ने हैं, तू ऐ मैं आख्या मेरा चन्न मैनू ये दस भाई ये भैणा ही तोहफा दिंदियां ने, कभी किसी बिरा ने भी तोहफा दिता है? धोखा देते हो, धांधली करते हो, करप्शन करते हो,
بزرگوں، او میرے بزرگوں، چڑیاں داڑیاں لے ہو، اپنی اصلاح فرماؤ۔ اور یاد رکھ لو میرے جملہ، عید دا چن ویکھ کے دھی اتنی خوش نہیں ہوندی جتنا پیو ویکھ کے خوش ہوتا۔ اور یہ پتہ کون سی بیٹی ہے؟ سن اپنی بیٹی کا مقام۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی خواہشات و جذبات ہوں، لیکن جب تو کہیں رشتہ کر دے نا، ساری زندگی سیر نہیں چکتی کہ میرے ابے دی زبان ہے۔ نہیں جا کے دیکھے، جب کوئی بیٹیوں کے گھر نہیں نہ جاتا تو بھی رت کے ظلم کر دے جی، انہوں پتہ ہے گسائیں ہے۔ جب تک چکر لگاتے رہتے ہو نا، شیر کبھی کبھار جنگل میں چکر لگائے نا تو سب سیٹ رہتے ہیں، اور بادشاہ ہے۔ یہ جو باپ ہوتا ہے مثل شیر کے ہوتا ہے، چکر لانا چاہیے۔ تو ساتھ دیاں تے ظلم ہی آپ کریں دے ہو، آج کہتے ہو دعا کرو حضور سارے بندے چنگے لاب جان، کمارا تو بندہ بنے تا خود بندے بنی ہے بھائی۔ میرا خیال تھوڑی اوکھیاں گلاں کر میں پتا ہے آئندہ تو تسی میں صدنا تک کوئی نہیں۔ اور ایک مسئلہ تو میں تو اندر سے جاما نا، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر، ان کو ان کا حق دلایا کر۔ اور کئی مرتبہ میں نے کوئی فوت ہو جائے نا، ایک دو مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے، برادری دے بڑے بابے نو آکھیا جاندا تسی جاؤ تے ناری بیٹیاں نو آکھو کہ تسی نہ اپنے بھراواں دے نال زمین لوا دیو، او بابے بھی لاٹھیاں ٹیک دے ٹور پاوندے نے۔ او تو بڑھڑا اس واسطے ہویا ہے، اس واسطے بڑھنا آیا ہے، تیریاں قبر چلتا نے لوکاں دی دھیاں دا حق مرویندا بنا ہے۔ تین تے چاہیے سی مار ڈانگا جڑے آئے تیرے کولوں، یار میری قبر کاری کر دیو، دیو دیاں نو حصہ۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ چھڑا پہلی مرتبہ مجھے لگ رہا ہے، چھڑا ہی پہلی مرتبہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلو، اور یقین کرو یہ جہاں بھی میں نے تقریر کی ہے نا بندے سوچی پہ گئے۔ اور کئی مرتبہ مجھے بعد میں فون آیا، قاری صاحب سانو ہیں جی کس نے دسیا ساڑی رات سانو نیندر نہیں آئی۔ اور کئیاں میں نے آکے سویرے اٹھ کے سارے پہلے دیاں دے گھر گئے ہیں، اوئے ہوئے بلے رہ گئے، دیاں دے گھر جانا مصطفیٰ دی ضرورت ہے، بلے رہ گئے۔ کا خوف کریں یار، اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کریں، چل کے ان پر مہربانی اور شفقت اور محبت اور پیار ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں۔ کمال والی یہ رزق کھانے سے ہی بندہ جوان نہیں ہوتا، بس اوقات کسی سے دیکھنے سے بھی بندہ جوان ہوتا۔ ماں پیو نو ویکھیا حج دا ثواب لب سکدا ہے کہ ماں پیو نو ویکھیا بندہ ترکنا نہیں ہو سکدا۔ اور آخری بات، ناراض نہ ہوں، میں ذرا 5-4 منٹ اتے لے گیا تواڈے، ویسے میں گھنٹے کے اوپر نہیں تقریر کرتا، لیکن آج منیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں آج میرے کو آیا کہ آج ذرا ٹپاونا ہی اتے کام، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی تربیت اسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ 40ویں والی بات، جی ٹھیک ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ بات سن لیجیے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے بالخصوص جو والدین ہیں اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ وہ مولانا صاحب میں کیویں کراں تربیت؟ لو جی سوکھا جا، یہ جاگدے بیٹھے ہو تھکے نہیں تو سنا دے ماں، سوکھا طریقہ، آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، انشاءاللہ یہ دین ہر شے آپ کی اولاد کو سکھا دے گا۔ لو جی سارا مسئلہ ہی مک گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دین سکھا دیں، دین ہر شے آپ کی اولاد کو سکھا دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اصل دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ آخری باتوں نے آپ کو پریشان کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنی اصلاح فرمائیے۔ اب آ جائیے وہ بات جو 40ویں کے حوالے سے تھی، میں آپ یہ جو 40 کا عدد ہے نا، توجہ ایسا بدر آدمی، یہ جو 40 کا عدد ہے یہ بڑا ایک کامل سا عدد ہے، اور اس کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے، اور ہمارے یہاں جس کو 40واں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب کا ایک حصہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ایصال ثواب، 40ویں دن وہ ایصال ثواب۔ ہمارے نزدیک 40واں دن ضروری نہیں ہے، اگر کوئی پہلے دن کر لے، دوسرے تیسرے چوتھے، زندگی میں جب جی چاہے وہ ایصال ثواب جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے دن خاص کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جگہ خاص کرنا ضروری نہیں، مولوی بلانا ضروری نہیں، تقریر کرانا ضروری نہیں، اس طرح دودھ پانی اور یہ چیزیں سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ آپ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، آپ 1 مرتبہ الحمد 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ثواب بھیج سکتے ہیں، ختم ہو گیا۔ آواز کمزوروں والی، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ہو جائے تو یہ برکت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اتنے بندے اکٹھے ہو گئے،
اور یہ کھانا سامنے آ گیا، اس کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھ گیا تو برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیے؟ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ نال الحمد تو پڑھی جائے تو موڑ برکت بڑھ سی یا گھٹ سی؟ تو یہ چاروں کول پڑھی جان بڑھ سی یا گھٹ سی؟ کمال نہیں گالے تو موڑ لوکن ہارٹ اٹیک کیوں پہندا؟ وہ ختم والی شک ماں نہیں کھاندا، خدا خوف کر جائے۔ ہاں ایک گل میں ضرور سمجھ آئی، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ سامنے ہونا تو اے نہیں تو روٹی ادھے پکدی پہ بسم اللہ جائیں پاڑ، کھانا سامنے رکھ کے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو میں کہا بسم اللہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کھانا سامنے آج پڑھ، کھانا سامنے بسم اللہ پڑھیے۔ تو میں کہا کیوں پڑھیے؟ حضور فرمایا۔ میں کہا وجہ، دو وجہ کیڑیاں، ایک تو کھانے میں برکت ہوتی، دوسرا شیطان نہیں کھاتا۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا شیطان نہیں کھاتا، تو یہ جو چاروں کول پڑھ لیا بوڑھ شیطان کی میں کھا لیا۔ 5-4 بندے ڈھلے پا گئے، مجھے لگتا کوئی رشتہ داری ہی نے ڈھلے نہیں پاؤنا۔ میں سمجھتا ایک باری بسم اللہ سے پڑھو تو شیطان تو یہ چاروں کول تے الحمد تے درود ہوئے مڑ دو ٹنگڑا شیطان کھا کے مڑ گا تو آ نہیں گئی۔ ویسے آج کل دکھائی شیطان ٹھیک ٹھیک مندے بھی نہیں، بھیڑ بھی جاندے کیوں قاری صاحب تہاڈا تو دیر تجربہ ہوتا ہے میں کہتا مطلب حرام کھانا کام ہی تہاڈا، ہم تو حلال ہی کھاتے ہیں۔ خدا تمہیں عقل دے دے۔ قرآن پڑھا گیا وہ بھی ٹھیک ہے، چاول پکے وہ بھی ٹھیک ہے، دودھ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز پاک اور طیب اور طاہر، اوپر قرآن پڑھا گیا اور پھر حرام ہو گیا۔ مولوی اپنی عقل دا علاج کرا ہے، اب کمڑی پڑا اپنی عقل دا علاج کرا۔ بیٹھے ہو کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ ایصال ثواب کے لیے 40ویں کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ جو 40 کا ایک عدد ہے نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، خمیر کے اوپر بارش برسی، کتنے سال؟ 40۔ اگر دنوں کا ہو تو کتنے دن؟ بٹھے بولو۔ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ میں اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ آپس میں جب جدا رہے تو دورانیہ تھا 40 سال۔ سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ مجھے کتاب چاہیے، فرمایا ٹھیک ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ ہیں، فرمایا فلاں جگہ پر آ کر اعتکاف کرو، کتنے دن؟ 40 لیلۃ، فرمایا 40 راتیں۔ بولو تو صحیح نہ یار، پھر 40 کا عدد آ گیا۔ اچھا یہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس کا تعلق اکثر نبیوں کے ساتھ ہے۔ اکثر نبیوں نے جب اعلان نبوت کیا تو عمر 40 سال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو عمر کتنی تھی؟ آواز کمزوروں والی ہے، 40۔ یہ 40 کا جو عدد ہے نا، اس کی ایک ہسٹری ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی۔ اچھا اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شارٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب کلمہ پڑھا تو پہلے 6 سالوں کے اندر صرف 39 مسلمان تھے، 40واں نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور لے کر نکل پڑے، کہنے لگے آج کام ہی تمام ہوگا۔ رب کی رحمت نے کہا 40واں ہونا ہی تیرا ہے، 40 میں آپ تھے، 40 عدد تمام ہے۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا اسلام کامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات توجہ طلب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 راتیں عشاء کی نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 40 کا کوئی عدد تو ہے، آ گیا 40 کا۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 احادیث یاد کر لے، اور اس 40 پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ فضیلت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشش و شفاعت کی۔ اس کا مطلب ہے 40 کا جو عدد ہے تو اس کا تعلق تو خیر اور برکت کے ساتھ ہے۔ یہاں تک نہیں ہے، صوفیاء بھی کہتے ہیں، حکماء بھی اور اطباء بھی کہتے ہیں انسان کے جسم میں 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے، اس کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ مننے بکری گل ہے، ڈڑ جانا ہے، اتنی جلدی مان جاوے وہ انسان کڑی گل ہے۔ ٹھیک ہے، 40 سال تک اس کے جسم میں ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے۔ اور یہ 40 کا جو عدد ہے نا، اس کا تعلق بڑا خاص ہماری زندگی، ہر بندے کی زندگی، مرد ہو عورت ہو، سب کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو پہلے 40 دن وہ پانی کا قطرہ رہتا ہے، اگلے 40 دنوں کے اندر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے،
اگلے 40 دنوں کے اندر گوشت کا لوتھڑا، اگلے 40 دنوں کے اندر ہڈیاں، اگلے 40 دنوں کے اندر چہرہ، اگلے 40 دنوں کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. پھر جب 40 دنوں کا یہ سارا پروسیجر چلتا ہے، پھر جب رب چاہتا ہے تو یہ دنیا میں آ جاتا ہے. اچھا دنیا میں جب آیا تو آتے ہی ہم گھر سے باہر نہیں لے کے آتے. 7 مہینہ نامن تو بعد تے 7 مہینہ کے نو آتے ناڑا انہوں پوچھ لو. ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی 40 اور جب باہر آیا تو تب بھی 40. اجنادہ نہیں چاہ دیا نہیں ہونا چاہیے مر رہے ہیں. اور سائنیاں تیری ماں دے ڈیٹ بھی چاہ گیا کیتا کہ باہر ہو گیا بھی چاہ گیا کیتا. تے جے مرن تو بعد ہو جائے کہ بوڑی کیوں مردا پہ ہیں. آج بھی جو حج کی فلائٹیں جاتی ہیں نا 40 دنوں کے بعد بندہ وہاں سے واپس آتا ہے. سرکاری کوٹا جو ہے جو جن کے نکلے ہیں نا ٹکٹ ہے تو وہ چیک کر لیں 40 دنوں کے بعد فلائٹ کا شیڈول ہوتا ہے 40 دن. توجہ تو نہیں نہ فرمائی. مدینے جاؤ فرمایا 40 نمازاں پوریاں کرو. اور تین کتھے کتھے میں 40 دساں. لیکن یہ 40 کے عدد کی ایک ہسٹری ہے کہ یہ 40 کا عدد برکت ہی برکت خیر ہی خیر ہے. اور یہ میں آخری بات بتاؤں، بات بہت ہی لمبی ہو گئی، میں آپ کا زیادہ وقت لے بیٹھا، مجھے معافی دیجئے گا. میں نے بھی واپس جانا اللہ کر کے مذاکرات ہو گئے اور روڈ کھل لے ہو. میں نہیں کہ توری دے منہ والا کتے کھلن دے سی. آخری اچھا 2-4 بندے میں نے گوریاں پاؤں دے بیٹھے جو کو رولا تے دسو میں 2 گھنٹے ہو رہے اور ران دے ہو پرچیاں اگے سہ پرچیاں پڑیاں بس کرو کڈے سیانے نکلے جا آؤندے میں پرچیاں دیتیاں کرو. ہن تو تساں جناب علی 2 گھنٹے میرے اور لاؤ نہیں 5 منٹ اور بڑھا دے جدوں میں آکھا 5000 بتا دے آ نہیں غریب ساڈا ہی سوچ لیا کر. لیکن اپنی پڑھی جائے گی بالکل. حافظ اس کو اپنے پاس رکھیے اور دھیان فرمائیے. ٹائم پہ لیا 1 منٹ 1 گھنٹہ 23 منٹ ہو گیا نا تقریر ہوگی میں ریکارڈنگ پہ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے پتہ نہیں کس نے شروع کی تھی ہے پہلی الحمد تو ویسے کر دیتے ہیں فرمائی. آخری بات کہہ رہا ہوں. بعض صوفیاء نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے نا کہاں جاتا ہے 40 دنوں کے بعد اس کی حالت کو بدلا جاتا ہے. جنتی ہو تو جنتی حالت میں، جہنمی ہو تو جہنمی حالت میں. فرمایا اس دن مسلمانوں کو چاہیے صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، دعا، نیکیاں کر کے دعا کریں اپنے مرحوم کے لیے. وہ بھائی ہو، باپ ہو، وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، کوئی بھی ہو اس کے لیے دعا کریں یا اللہ ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں جیسا بھی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو بھی رحیم ہے اس کے حالات کو جنتی حالات میں تبدیل فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما کے اس کی حالت کو جنت میں تبدیل فرما. اینی ساری گل ہے یہ دا دل ہے کہ پیو جنتی حالت ہو جاوے تو مانگ لو، یہ دا نہیں میرے پر کی کرتے چٹنگوں میں تو رو لے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے.